الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، حق تعالی جل شانہ اما نوالہ وعز برہانہ نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں: اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تم اتباع کرو اس عالم کی، اس دین کا کام کرنے والے کی، اس صاحب علم کی جو تم سے اجر کا سوال نہ کرے. وہم مہتدون، یہی لوگ جو اجر کا سوال نہیں کرتے یہی ہدایت یافتہ ہے، ان کو سیدھا راستہ حاصل ہے. جو راستہ یہ اختیار کرتے ہیں تم انہی کے پیچھے چلو، انہی کی اتباع کرو، جدھر وہ جائیں تم ان کے پیچھے چلو. حدیث شریف میں جو میں نے تلاوت کی اس میں بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک کا ترجمہ اور تشریح یہ ہے: نعم الرجل الفقیہ، بہترین آدمی جو شریعت میں فی الدین، شریعت میں گہری سمجھ رکھنے والا ہے. فقیہ فی الدین، بہترین عمدہ آدمی جو شریعت میں گہری نظر رکھنے والا ہے وہ ہے ان احتیج الیہ نفع، اگر اس کی طرف احتیاج کیا جائے، لوگ درخواست کریں کہ آپ ہماری اجل کو، ہماری ہدیے کو، ہماری اس مال کو، ہمارے اس عزت کے ساتھ دیے ہوئے ہدیے کو قبول فرمائیں. لوگوں کے اصرار پر جو آدمی مال قبول کرے، اگر اس کو لوگ مال نہ دیں، وہ مانگے بغیر نہ دیں ہدیہ، تو وہ احتیاج نہ کرے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرے. یہ آدمی دین میں گہری سمجھ رکھنے والا ہے، یہ ماہر ہے، یہ اللہ پر صحیح بھروسہ اور توکل رکھنے والا ہے. کیونکہ دین کی گہری سمجھ کا مقصد یہ ہے کہ دین کی گہرائی میں بار بار یہی سمجھایا گیا کہ دین کا کام کرنے والا اللہ پر بھروسہ رکھے. اس لیے قرآن کریم میں کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں اس کو نقل کیا گیا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، وما اسألکم ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی اللہ. میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ پر ہے. میں اللہ سے مزدوری لیتا ہوں، مجھے اللہ کھلاتا ہے، مجھے اللہ پلاتا ہے. ہاں البتہ کوئی آدمی منت سماجت کر کے اور اپنی سعادت سمجھتے ہوئے خدمت کرے تو اس کی قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے. تو اسی پہلو میں، اس آیت کی تفسیر کے پہلو میں اور حدیث شریف کی تفسیر کے پہلو میں کئی سال سے عرض کیا کرتا ہوں طلباء کرام کو اور عوام کو کہ 4 قسم کے خطیبوں کو نہ بلائے گئے. نمبر 1، وہ خطیب جن کا عقیدہ اہل سنت والجماعت سے ہلا ہوا ہو، وہ عقیدہ حیات النبی کو نہ مانتے ہوں، یا وہ فتنہ یزیدیت میں مبتلا ہوں، یا کسی اور عقیدے میں گڑبڑ ہو. ان کے اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے جس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے اس کو نہ بلائیں. دوسرا، اس شخص کو نہ بلائیں جس کے عمل میں گڑبڑ ہے، کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتا، داڑھی چھوٹی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور اسی طرح تمباکو نوشی وغیرہ سے مکروہ کام کرتا ہے،
آداب نہیں ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے، ایسے آدمی کو نہ بلائیں۔ تیسرا، اس شخص کو بھی نہ بلائیں جو شخص مال طے کر کے آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اتنا دینا پڑے گا۔ آج کل تو خیر حد سے زیادہ گزرتے ہیں کہ ہماری اکاؤنٹ میں پہلے بھیج دو، یا ہم سٹیج پر بیان تب شروع کریں کہ ہماری جیب میں ڈال دو۔ یہ تو اور حد سے تجاوز ہے۔ جو طے کر کے آتا ہے اس کو بھی نہ بلاؤ۔ اور چوتھا، وہ عالم، وہ خطیب جو جب بیان شروع کرتا ہے پتہ نہیں چلتا کہاں سے شروع ہوا، کیا بیان کیا، کہاں ختم کیا، کیا سبق دیا۔ بیان تو امت کے لیے، قوم کے لیے ایک سبق ہوتا ہے، سبق دینے کے لیے عالم آتا ہے، اور اگر وہ سمجھا ہی نہ سکے سبق، پتہ بھی نہ چلے قوم کو کیا بیان کیا ہے، تو اس کے بلانا بے فائدہ ہے۔ تو یہ 4 قسم کے خطیب نہیں بلانے چاہیے۔ ہاں، خطیب کو یہ حکم ہے اگر قوم نہیں دیتی، نہیں پوچھتی، تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اگر اللہ پر بھروسہ کمزور ہے آپ کا، اتنا اعلیٰ درجے کا نہیں، تو پھر اگر طے کرنا ہے تو اتنا طے کرو جو جائز ہے۔ ایک علاقے میں ایک خطیب سے بلائے گئے، وہ ایک جلسے کے 20,000 روپے لیتے تھے، اور ایک دن میں اس نے 3 جلسے کیے تو ہر ایک سے 20-20 ہزار لے لیے۔ تو یہ شخص کون سا اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہے؟ ایسے شخص کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے جتنا بڑا علم بکھیر لے، اس کے علم میں ہدایت نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جو سوال نہ کرے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔